حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کرنے والا بدبخت بادشاہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے تو بیت المقدس میں موجود بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ رہائش کے لیے گھر بنایا، وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے۔ جہاں رات آ پہنچتی وہیں حالت بے سر و سامانی میں شب بسر کر لیتے، چونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی شفا اور تسکین پاتی تھی، اس لیے عام خلقت ان سے والہانہ عقیدت و محبت کرتی۔ یہود کو نہ صرف ان کی دعوت حق کے ساتھ بغض و عناد تھا بلکہ عوام میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کی برداشت سے باہر تھی۔ محراب و منبر سے علماء یہود و کاہن فقیہوں سرداروں کے حسد و عناد سے بھرپور پروپیگنڈے کی ناکامی کے بعد انہوں نے انتہائی قدم کے طور پر بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر چڑھانے کی سازش تیار کی۔ دشمن یہود بادشاہ کے دربار میں گزشتہ چند صدیوں سے یہود کے ناگفتہ باحالات کی بدولت اس زمانے میں یہودیہ کے بادشاہ ہیرودوس کی حکومت اپنے باپ دادا کے علاقے میں بمشکل 1/4 حصے پر قائم تھی، اور وہ بھی برائے نام، جبکہ اصل حکومت و اقتدار بت پرست شہنشاہ کیسر روم کو حاصل تھا، اور اس کے حکم پر یہودیہ کے اکثریتی علاقے کا گورنر یا بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا۔ یہود اگرچہ بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر منتفر تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف قلوب میں حسد کی آگ نے صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت کے حامل ان یہود کو اندھا کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک دن ان کے مرکزی نمائندے جمع ہو کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا، عالیہ جاہ، یہ شخص ہم سب کے لیے شدید خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے عجیب و غریب شعبدے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ اور لوگوں کو بے دین کر ڈالا ہے۔ اب یہ عوام کی اس طاقت کے بل پر کیسر روم اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ غرض کافی گفت و شنید کے بعد بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار فقیہ اور کاہن اس فرمان سے بہت مسرور ہوئے اور فخر و مباحات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ آپس میں طے پایا کہ نہایت رازداری کے ساتھ اس خاص موقع کا انتظار کیا جائے کہ جب خلوت و تنہائی میں انہیں اس طرح گرفتار کیا جائے کہ عوام کو خبر نہ ہونے پائے۔ ایک طرف یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی سازش میں مصروف تھے تو دوسری جانب رب کریم اپنے محبوب بندے کے ساتھ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی ماندانہ سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی تقاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں وہ افراد کون ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کے گواہ ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور ہم صدق کے دل سے تیرے پیغمبر کے پیروکار ہیں، تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مصروف بادشاہ کے مخبروں نے ایک روز سرداروں اور کاہنوں کو اطلاع دی کہ اس وقت یسوع مسیح لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہیں۔ اطلاع ملتے ہی وہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ روایت میں ہے کہ مکان کا محاصرہ کرنے والے یہودیوں کی تعداد 4000 تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12، 14 یا 17
وہ کون شخص تھا جس کے چہرے کو آپ کی شکل دی گئی؟ ان سوالات کے مفسرین کی کتب میں مختلف جوابات ہیں۔ ہم نے علامہ ابن کثیر کی شرح آفاق کتاب قصص الانبیاء میں درج واقعے کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلانا چاہا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر آئے۔ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے میری شکل دے دی جائے اور پھر وہ میرے بدلے قتل کر دیا جائے تو وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا؟ تو ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے بٹھایا اور پھر پوچھا، لیکن پھر وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ ہی وہ ہیں۔ تو پھر اس نوجوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ آپ نے اسے اپنا کرتا اور عمامہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہود نے آپ کی شبیہ یعنی آپ سے مشابہ شخص کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، جو 7 روز تک سولی پر رہا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے۔ حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی ظن کے سوا انہیں ان کا مطلب علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انجیل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور پھر آپ علیہ السلام سرزمین پر 33 سال تک رہے، جس کے بعد آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، جبکہ انجیل آپ پر 18 رمضان کو نازل ہوئی۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1900 سال گزرے۔ ان دونوں پیغمبروں کے درمیانی عہد میں بنی اسرائیل میں 1000 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 569 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو ان کی عمر 32 سال 6 ماہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح مع جسم اٹھایا۔ وہ اس وقت زندہ ہیں، قیامت سے قبل دنیا میں واپس آئیں گے اور سب لوگوں کی طرح وفات پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی کا نام ناصرہ تھا تو ان کے اصحاب کو ناصری بھی کہتے تھے، جبکہ نصارہ کا نام بھی اسی لیے نصارہ پڑ گیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ اس سلسلے میں چند مستند حدیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی مائل اور سفیدی لیے ہوئے، اور سر کے بال سیدھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ میانہ قد اور نہایت سرخ و سفید رنگ والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک و صاف کے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل کر کے نکلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھایا گیا کہ ایک گندمی رنگ کے بہت خوبصورت آدمی تھے، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے قریب تر ہوں۔ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، تمام نبی آپس میں پدری بھائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑے جانا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب و قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں
جن کا تذکرہ حدیث مبارکہ کی تمام کتب میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 40 یا 45 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ شادی کریں گے، اولاد ہوگی، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے۔ آپ کو روضہ اطہر میں دفنایا جائے گا جہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ نصارہ نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس، حضرت یعنی جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ نصارہ بھی یہودیوں کی طرح 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اول کستوریہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ دوسرا یعقوبیہ، ان کا کہنا تھا کہ مسیح عین خدا ہیں اور یہ بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ تیسرا ملکایہ، ان کا دعویٰ تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ تقسیم کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ گو تھے، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کارساز ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس اختراع سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین چک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کو شایع نشان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تمام لوگ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔